یہ صرف دنیا تباہ نہیں، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اگر دنیا تباہ ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو آخرت تباہ ہوتی ہے، لیکن حق تو یہ ہے کہ نہ انسان کی دنیا خراب ہو نہ آخرت خراب ہو۔ اپنی دنیا کو خراب کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں، کیا خیال ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی کو خراب کرنا عقل مندی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ آج صبح کے درس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ یوں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو لہذا آج اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا تباہ نہ کریں، اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں۔ ملک و ملت، یہ پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں، سرزمین کے اوپر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی، ایک مدینہ اور دوسرا تیرا اور میرا یہ ملک، عظیم ملک، پاک ملک جس کو پاکستان کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یہ اسلام کے نام پہ بنا۔ تو لہذا انتخابات کے اندر، انتخابات کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ صرف تھوڑی سی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر یا اپنے تعلق کو دیکھ کر یا رشتہ داریوں کو دیکھ کر اپنے ملک کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے، اللہ کا قرآن اٹھا لو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری پر جتنا بھی فساد نظر آ رہا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے۔ اور واضح طور پر اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمان، جب بھی کوئی قوم اپنی تقدیر کو بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی اس کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ بارہویں پارے کی آیت ہے۔ تو لہذا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم خود بھی کوشش کریں کہ ہماری تقدیر، ہمارے ملک و ملت کی تقدیر بدل جائے۔ آج جو اس کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں یہ حالات بدل جائے۔ یہ حالات ایسے نہیں بدلیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ صرف دعا ہی کرتے، وہ میدان جہاد میں نہ اترتے، ان کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، 127 جنگیں نہ لڑتے۔ تو لہذا میدان عمل میں آج مسلمان کو بھی اترنا پڑے گا۔ اور آج انتخابات کا وقت ہے، انتخابات کے وقت کے اندر دین کو سامنے رکھے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھے، اور دین کے ساتھ ساتھ اپنی ملک و ملت کو بھی سامنے رکھے کہ یہ بھی ملک و ملت بھی دین کا حصہ ہے۔ تو لہذا ایسے کینڈیڈیٹ اور کینڈیڈیٹ جو شریعت کی پاسداری کرتے ہو، جو صرف پیسے والا نہ ہو بلکہ نیک دل انسان ہو، جو عوام کی خدمت کا بھی خیال رکھے اور اللہ کے حکم کا بھی خیال رکھے،
ہمارا ووٹ اس کے لیے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس پارٹی کے منشور کو دیکھنا ضروری ہے. اور صرف منشور نہیں بلکہ منشور کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی دیکھیں کہ اگر ان کا یہ منشور ہے یہ اس کے مطابق عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے, اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے, ہم غریب کا ساتھ دیں گے, غریب کے ساتھ یہ تعاون کریں گے, ہم مسجد اور مدارس کی حفاظت کریں گے. آج بدقسمتی سے یہ اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی خبیث انسان اٹھتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے. پھر میرے اور آپ جیسے عام لوگ ان کچہریوں کے اندر جا کر ٹکرے مارتے ہیں, پھر بھی انصاف نہیں ملتا. یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے حکمران نیک ہوں, قرآن والے ہوں, حضور کے فرمان والے ہوں, سنت والے ہوں, پھر عوام اس لیے ذلیل نہ ہو کہ کسی گستاخ کو سزا دلوائی جائے جو قرآن کی گستاخی کرے, صحابہ اکرام کی گستاخی کرے, اہل بیت کی گستاخی کرے یا نیک ہستیوں کی گستاخی کرے. لہذا آج موقع ہے. اور دوسری بات یہ عرض کر دوں, آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے پتہ نہیں اس نے جیتنا ہے کہ نہیں جیتنا, ہم تو جیتنے والے کو ووٹ دیں گے. یہ بات یاد رکھیں, میرے اور آپ کے ذمے نتیجہ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ذمے صرف اور صرف کوشش ہے. میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے کا قدم کس طرف اٹھانا, آگے وہی ہوگا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا, لیکن ہماری کوشش صحیح ہونی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے حلقے کے اندر بڑی سیٹ پر کتاب ہے. آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا منشور اور عمل بھی الحمدللہ آج تک پورے پاکستان کے سامنے ہے, اور کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو کسی جرم کے اندر ملک کو لوٹنے کا جرم یا کوئی اور اس طرح کا جرم ہو جس کی وجہ سے ان کو اندر کر سکے یا ملک سے باہر نکال سکے. اگر کوئی ہے تو بتائے. تو لہذا ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں ان کا منشور بتاؤں, آپ کو دستور بتاؤں. مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی ریلی یا کوئی اس طرح کا اجتماع بھی ہوتا ہے, ان اجتماعات کے اندر بھی الحمدللہ پوری طرح ملک و ملت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ملک و ملت کے نقصان سے بچاؤ کی تدابیر کی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت زور آور ہیں, جو طاقتیں ہیں, وہ باطل طاقتیں ہیں, اور باطل کو بہت جلد یوں بہت اچھے انداز میں دکھایا جاتا ہے اور حق بات کو چھپایا جاتا ہے اور پیچھے کیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کو خود بھی کچھ نہ کچھ نظر کرنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے, یہ جانور نہیں ہے. جو جانور ہے, جو اندھا ہو کر جس طرف اس کو کھینچا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے, مسلمان یہ اندھا نہیں. اللہ نے اس کو عقل دی ہے, نظر دی ہے, یہ دیکھے اور سوچے اور قرآن و سنت کو سامنے رکھے, اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھے, صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.